الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے کہ قابل رشک قابل فخر لوگ کون ہیں، جن پر فخر کیا جائے، جن پر رشک کیا جائے، جو واقعی اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو ہی قسم کے لوگ قابل رزق ہیں۔ وہ کون دو خوش نصیب ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رزق فرما رہے ہیں، فخر فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دو خوش نصیبوں میں سے پہلا جو خوش نصیب ہے، آپ نے فرمایا وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا علم دیا ہے۔ اب وہ قرآن خود بھی پڑھتا ہے، دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، دن رات وہ یہی کام کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شخص قابل رزق ہے، قابل فخر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین، تم میں سے اعلیٰ اور افضل اور بہتر وہ ہے جو قرآن خود پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ یعنی قرآن پڑھنے والے لوگ قابل رشک، قابل فخر، قرآن پڑھنے پڑھانے اس پر عمل کرنے والے لوگ بہترین لوگ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین کہا، قابل رزق کہا۔ خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ ان میں سے دوسرا خوش نصیب شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ کون شخص جسے اللہ کریم نے مال دیا ہو، وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ایسا شخص بھی قابل رزق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جیسے کوئی شخص زمین میں ایک دانہ بوئے، پھر اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی ایک کے بدلے اسے 700 ملتے ہیں، یعنی ایک کے بدلے میں 1 روپیہ، 1 ڈالر، 1 دینار کے بدلے میں اسے 700 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اللہ کریم اسے جب چاہے جیسے چاہے بڑھا دیتا ہے۔ یعنی خوش نصیب لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، دن رات یہی کام کرتے ہیں۔ پہلے خوش نصیب یہ لوگ ہیں اور یہی لوگ بہترین ہیں۔ دوسرا وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہو، اب وہ مال اللہ کی راہ میں دن رات میں وہ خرچ کرے اور پھر اللہ کے جو بندے ہیں، جو غریب مسکین محتاج ہیں، ان کی مدد کرتا ہے، اور ایسا بھی شخص قابل رزق ہے۔ یعنی 2 ہی لوگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق فرمایا، ایک ان میں سے قرآن پڑھنے پڑھانے اور دن رات اس پر عمل کرنے والا، دن رات قرآن پڑھنے پڑھانے اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے والا شخص قابل رزق ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ کریم نے مال عطا کیا ہو، اب وہ احتیاط کے ساتھ، یعنی جو مستحق ہیں انہیں ہی وہ مال دیتا ہے۔ اس کا مقصد اپنی ذاتی سیاست، اپنے آپ کو بڑا کہلوانا، امیر کہلوانا، سخی کہلوانا اس کا مقصد نہیں ہوتا، اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ ایسے 2 لوگ خوش نصیب لوگ ہیں، ایسے ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق فرمایا۔ اللہ کریم ہمیں بھی قرآن پڑھنے پڑھانے اس پر عمل کرنے والوں میں سے، اللہ کریم ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔
ہمیں بھی ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ کریم ہمیں مال غریبوں، یتیموں اور مسکینوں اور محتاجوں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم میرے آپ کے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔